ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 165 سے 166 تک میں ارشاد فرماتا ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جوڑویں یعنی بیوییں بنائیں، ان کو تم چھوڑے رہتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں جو اپنی بغیر نکاح کے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو ایک اپنی قضاء شہوت کا جو جائز طریقہ رکھا کہ وہ نکاح کریں، جائز طریقے سے اپنی قضاء شہوت کو پورا کریں، اس کو عمل کرنے کے بجائے وہ اس کو جو ہے حد سے بڑھتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رب نے اس آیت میں فرمایا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، ہم نے تمہیں حلال چیز دی، تم اس کو چھوڑتے ہو، اور نفس پہ اپنی روک نہیں لگاتے ہو، صبر نہیں کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو تو تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اب تمہارا انجام یہ ہوگا کہ آگ تمہارا انجام ہے۔ تم نے حد سے بڑھا، ہماری حدوں کو پامال کیا، اب ہم تمہیں اتنا دردناک عذاب دنیا میں تو ملے گا ہی، آخرت میں کتنا دردناک عذاب ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک جنگل میں گزر ہوا۔ جنگل میں جب آپ گزرے تو وہاں پر آگ جل رہی تھی، اور اس آگ کے اندر ایک شخص جل رہا تھا۔ ایک شخص جلتے ہوئے کو دیکھا جب آپ نے، تو آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے، تو اس جیسے ہی بجھانے کے لیے پانی لائے آپ، وہ آگ جو تھی لڑکے کی شکل میں بدل گئی، اور وہ جو مرد اور شخص اس میں جل رہا تھا وہ ایک آدمی کی صورت میں تبدیل ہو گیا، وہ آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا، وہ شخص جو تھا وہ آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور وہ جو آگ تھی وہ لڑکے کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم رونے لگے، اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رب ذوالجلال، ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے، تو یہ دعا قبول ہوئی آپ کی، اور وہ آگ جو تھی وہ ان دونوں سے دور ہو گئی، اور وہ دونوں لوگ اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد ہے اور دوسرا ایک لڑکا تھا۔ مرد نے عرض کی، یا نبی اللہ علیہ السلام، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعے کی رات میں اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ ہمیں ایک شخص نے ڈرایا یہ برے کام کرنے پر، لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں سمجھا اور سنا، ہم اپنے ہی برے کام میں مبتلا رہے۔
اپنی شہوتوں میں گرفتار رہے، ہم نے اپنی خواہشوں کو دیکھا، ہم نے اپنے مزے کو دیکھا، اللہ کے غضب سے ہم نہیں ڈرے، اس کا خوف ہم نے نہیں رکھا اپنے دلوں میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ لڑکا جو تھا وہ بھی راضی تھا، اور جو مرد تھا وہ تو کر ہی رہا تھا برا کام قصداً اپنے اختیار سے۔ جو لڑکا تھا وہ بھی اپنے اختیار سے، وہ کوئی مجبور نہیں تھا، تو جو اپنے اختیار سے کرتا ہے برے کام، بد فعلی، بے حیائیوں کا کام، تو دونوں ہی برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے اے نبی اللہ، ہم دونوں کو اللہ نے یہ عذاب دیا کہ ہم دونوں کو آگ بنا دیا، آگ کی صورت میں کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے کہا کہ اب کبھی یہ لڑکا آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ اپنے غضب سے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے اور ایسے گھنونے گندے کاموں سے بچائے۔ تو ہرگز جب بھی نفس آپ یا ہماری کرے برے کام، بے حیائی کے کام کے لیے، گناہ تو گناہ ہوتے ہی ہیں بیٹا، گناہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، ہے نا، لیکن یہ خاص کر جو گناہ ہوتے ہیں بے حیائی والے، بدنگاہی والے، بدتمیزی والے، شرم و حیا والے، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ رب کو بڑے ہی ناپسند ہوتے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا نا تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، تو یہ اس میں ایمان تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ایمان تک کو لے جاتے ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص کر یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نفس و شیطان اسی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ شہوت جو ہے انسان کی، شہوت بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو جو اس شہوت کو روک لیتا ہے، کوئی دیکھ کر ہمیں کسی لڑکے کو دیکھا، کوئی لڑکا خوبصورت ہے، اچھا لگ رہا، نفس اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس سے دل چاہ رہا بات چیت کرنے کا، اس کی طرف دیکھنے کا، تو یہ نفس ہے نا، دیکھنا حرام، بات چیت کرنا حرام شہوت کے ساتھ، یہ جو ہے نا، یہ شہوت جو اس کو روک لیتا ہے تو اس پر انعام رب نے بہت بڑا رکھا ہے۔ اس نے فرمایا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنی خواہش کو، نفس کو بری شہوت سے روک لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم اسے جنت دیں گے جو ہماری خاطر، ہماری رضا کی خاطر اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں میرا خوف جب آتا ہے تو وہ اس کام سے رک جاتا ہے، تو ہم اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اب ہم اسے جنت کی بہاروں میں ٹہلائیں گے، جنت کی حوریں عطا کریں گے، جنت کے وحوش و طیور اور غلمان اسے عطا کریں گے، جنت کی بہاروں میں، جنت کی نہروں میں، جنت کے باغات و فروٹ پھل اسے کھلائیں گے۔ تو یہ بہاریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کے وعدے پر اطمینان اور یقین ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے جو ہے بچائے اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے۔